प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप मसीह यस्सु के जलाली और ख़ूबसूरत नाम में आप तमाम देखने वालों को पास्टर अमजद गुलजार की तरफ से सलाम पहुँचे। जैसा कि आप सबको पता है कि क्रिसमस का सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है। आप सबको हैप्पी दिसंबर। क्रिसमस की खुशियाँ, क्रिसमस के जो आने वाले दिन हैं, खुदावंद आप सब की ज़िंदगियों में बाबरकत बनाए और आपको गन्नेरो बरकत से मालामाल करे। मेरे अज़ीज़ों, क्रिसमस का हकीकी पैगाम जो है वो मोहब्बत है। जिस तरह हम जानते हैं कि यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 16वीं और 7वीं आयत में यूँ लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मेरे दोस्त ने अपने बेटे यीशु को आपकी और मेरी खातर इस दुनिया में भेजा, ताकि मोहब्बत, सुलह और सलामती का पैगाम हो। क्रिसमस जो है वो अमन और सलामती का पैगाम है। क्रिसमस भलाई का पैगाम है। क्रिसमस मायूस और नादार और बेकस लोगों के लिए खुशी का पैगाम है। मेरे अज़ीज़ों, आए इस क्रिसमस के मौका पर उन तमाम लोगों की मदद करें, उनके साथ खुशियां बांटें और उनको यीशु अल मसीह के बारे में बताएं। जिस तरह यीशु अल मसीह ने हमारे तमाम ख़ताओं को, गुनाहों को मुआफ़ किया और इस दुनिया में आकर हमारा रिश्ता फिर से बाप के साथ बहाल किया और हमारी खुशी को दुबाला कर दिया। आए हम उन नादार लोगों के लिए भी खुशी का बायस बने और यीशु अल मसीह की मोहब्बत को उनके साथ शेयर करें। खुदावंद आप सब की सलामती और आप सब की तरक्की और बहाली में इजाफ़ा करें। खुदावंद आपको बरकत दे और आप ये मोहब्बत, ये पैगाम दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि हकीकी क्रिसमस जो है वो हम मना सकें, सेलिब्रेट कर सकें। मसीह में आपका भाई पास्टर अमजद गुलजार। खुदावंद यीशु मसीह के जलील उल कदर नाम में मुझे ये शर्फ है कि मैं आपके सामने क्रिसमस की बात करूं। क्रिसमस की बात मसीह यीशु की बात है। क्रिसमस की बात की बाबत कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है कि वो अगरचे खुदा की सूरत पर था, उसने उसे कब्ज़े में रखने की चीज़ न समझा। यानी वो खुदा की सूरत पर था, उसने इंसानी सूरत को इख्तियार किया, इंसानों के मुशाबिह हो गया। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि सलीबी मौत गवारा की। हम उसके जन्म की बात कर रहे हैं, हम उसके विलादत की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं जो तारीख़ का बनाने वाला है। अगर मैं ये कहूँ तो बिल्कुल बजा होगा कि वो तारीख़ से बहुत पहले है। वक्त के शुरू होने से मसीह खुदावंद बहुत पहले है। आप कहेंगे कि इसकी क्या बुनियाद है? इसकी बुनियाद कलाम मुक़द्दस है। यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की पहली आयत से शुरू करें तो वहाँ मालूम हो जाएगा कि वो तारीख़ से बहुत पहले हैं। तारीख़ में उसके नाम के ज़िक्र होने की बात ही अलग है। उसी ने तारीख़ बनाई, वही तारीख़ का बानी है। लेकिन यूहन्ना की इंजील में तो वो तारीख़ से बहुत पहले हैं। उनकी तारीख़ खालिक की तारीख़ से मिलती है, जिसको हम जान नहीं सकते। लिखा है, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई।
اب جس کے وسیلے سے سب چیزیں پیدا ہوئیں وہ سب چیزوں سے پہلے ہیں۔ اگر ہم اپنی نجات کی طرف دیکھیں تو اس کی تاریخ کو جاننے کے لیے پیدائش 3 باب کی 15 آیت کو دیکھنا ہوگا، جہاں پہ انسان معزول ہو چکا ہے، گناہ کرنے سے خدا سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ خدا قادر مطلق سانپ سے مخاطب ہو کر، جس میں ابلیس بسا ہوا تھا، فرماتے ہیں کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہ تھا موعودہ مسیح کا ذکر، یہ تھا اس کی تاریخ کا آغاز۔ اب 39 کتب مقدسہ جن کو ہم پیدائش سے ملاکی تک دیکھتے ہیں، ان میں ان کی تاریخ ہے، ان میں ان کی گواہی ہے۔ صدیوں پہلے کوئی 300 سے زیادہ پیشن گوئیاں کی گئیں جن کے مطابق وہ اس جہاں میں آئے۔ اس نے انسانی صورت میں آنا منظور کیا تاکہ جہاں بچ جائے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یسوع مسیح اس لیے آئے کہ انسان جو گناہ کرنے سے گنہگار ہو چکا تھا، جس کی جبلت میں اب گناہ تھا، اس کو گناہ سے چھڑانے کے لیے آئے۔ اپنے مشن کو بذات خود انہوں نے یوں فرمایا کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آئے۔ وہ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں میرے بھائی۔ آج یہ بات جو آپ سن رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کی قدر اس کی نظر میں کس قدر زیادہ تھی۔ آپ کے لیے وہ اس جہاں میں آئے، آپ کے لیے خدا انسان کی صورت میں آیا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اکلوتا بیٹا جو خدا کی گود میں ہے اس نے اسے ظاہر کیا۔ مسیح خداوند آئے تاکہ باپ کو ظاہر کریں، تاکہ خدا کو ظاہر کریں، تاکہ خدا کی لامحدود محبت کو ظاہر کریں۔ پیدائش کی کتاب سے لے کر ملاکی تک ان کا ذکر ہے، ان کی گواہی ہے۔ تمام کتب مقدسہ یعنی زبور، یعنی توریت، انجیل اور صحائف الانبیاء اور زبور، سب اس کی بات کرتے ہیں، سب اس کو مرکزی حیثیت دیتے ہیں۔ ایک دفعہ یہودی رہنماؤں سے بات کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے ان الفاظ میں اپنی تاریخی حیثیت کو بیان فرمایا۔ کہنے لگے کہ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، لیکن مسیح خداوند نے فرمایا یہ وہ کتب مقدسہ ہیں، یعنی توریت، زبور اور صحائف الانبیاء، جو میری گواہی دیتی ہیں۔ اور پھر ان سے کہا کہ تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس نہیں آنا چاہتے۔ عزیز بھائی بہن، کرسمس کا مطلب ہے کہ کثرت کی زندگی مل سکتی ہے۔ آپ زندگی سے نالاں ہیں، آپ مجھ سے آپ یہ خوشخبری سن رہے ہیں کہ زندگی کو پانے کے لیے آپ کو آنا ہے۔ اس نے دعوت دی ہے کہ آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ نظمیں سنتے ہیں جس میں زندگی کا رونا ہے، زندگی سے لوگ نالاں ہیں، ان سے آج میری درخواست ہے، ایک دفعہ یسوع مسیح کے پاس آئیے، ایک دفعہ اسے اپنا منجی اور خداوند مان لیجئے، ایک دفعہ اس کے حضور سر تسلیم خم کیجئے، تو پھر دیکھیں زندگی کیسے ملتی ہے۔ مسیح خداوند زندگی ہیں، وہ کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ انہوں نے بذات خود اس بات کا دعویٰ کیا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آتا۔
آپ جانتے ہیں کہ فلپس نے اسی بات میں 14 باب یعنی یوحنا کی انجیل کے 14 باب میں آگے چل کر کہا کہ خداوند ہمیں باپ کو دکھا دیجئے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یسوع مسیح نے فرمایا، فلپس اتنی دیر سے میں تیرے ساتھ ہوں، کیا تو نے مجھے نہیں دیکھا؟ پھر یہ دعویٰ فرمایا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ اس کو سجدے کیے گئے، اس کو خدا کا بیٹا کہا گیا، اس نے اپنے آپ کو ابن آدم کہا تاکہ ابن آدم ہو کر وہ آپ کے لیے اپنی جان کا کفارہ دے سکیں۔ سو میرے عزیز بھائی اور بہن، میں آج جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ خوشی کا پیغام ہے، وہ خوشی کی خبر ہے۔ خدا نے انسان سے میل کرنے کا عہد کر لیا ہے، اس نے اس سے میل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بخش دیا۔ لکھا ہے کوئی 750 سال پہلے مسیح کی آمد سے کہ ہم کو بیٹا بخشا گیا، ہمارے ہاں ایک بیٹا تولد ہوا اور ہمیں بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام جان لیجئے، اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہے۔ اور جانیے کہ اس کی بادشاہی کی انتہا نہ ہوگی، اس کی بادشاہت بڑھتی جائے گی۔ آپ اس کی بادشاہت میں آنے کا شرف پا سکتے ہیں، آج آپ اسے اپنا بنا سکتے ہیں۔ آج آپ اس کرسمس کی اصلیت کو جاننا چاہتے ہیں تو مسیح یسوع کو جان لیجئے۔ اگر آپ حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کو تن من دھن دے دیجئے، اس کے حضور سر تسلیم خم کر دیجئے۔ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، کتنی محبت کی آپ سے، اس نے اپنی جان تک قربان کر دی۔ آپ کو اپنا گھر بنانے کے لیے اس نے اپنی جان تک کا کفارہ دے دیا۔ سو جس نے اپنی جان تک کا کفارہ دینے سے گریز نہ کیا، وہ اور باتیں کیوں نہیں کرے گا؟ وہ آپ کی مدد کیوں نہیں کرے گا؟ وہ آپ کو آپ کی بیماریوں سے شفا کیوں نہیں دے گا؟ وہ آپ کو زندگی کیوں نہیں دے گا؟ وہ آپ کو کیوں نہیں وہ سب جس کی آپ ضرورت ہے دے گا؟ لیکن اصول صرف ایک ہے، پہلے آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ زمین کی چیزیں تم کو انعام میں مل جائیں گی۔ اے باپ، میری دعا ہے کہ اس کرسمس پر جس نے یہ پیغام سنا، ان کی زندگی میں مسیح خداوند کا رنگ نمایاں ہو جائے، اور وہ زندگی کو پا کر تیرے حضور شکر کریں، اور اس زندگی کے لیے تیرے حضور اس کرسمس پر خوشی منائیں۔ یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو کرسمس مبارک ہو۔